بندے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، صلاۃ کی طرف۔ صلاۃ یا نماز جو مومن پر 5 مرتبہ وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض کیا گیا، جسے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی معراج قرار دیا۔ معراج یعنی اس سے عروج بھی ملتا ہے، معراج اس لیے بھی کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ہر بار میں عرض کرتی ہوں کہ اس طرح سے سمجھیے کہ نماز پڑھ کر ہم معاذ اللہ کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خود سے ملاقات کا، اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو قبر کی وحشت کو، قبر کی تنہائی کو، جو وحشت قبر میں ہوگی اسے دور کرنے کا سبب بنے گی۔ یہ نماز ہی ہے جو جنت میں طرح طرح کے میوے کھانے کا سبب بنے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سمجھیں، تاکہ ہمیں اپنی نمازوں کی روح کا احساس ہو، ہم اس میں جان ڈال سکیں، ہم اس میں روح ڈال سکیں، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بھی حاصل کرے، اور وہ نماز ہماری زندگیوں کو بھی سنوار دے، بنا دے۔ اور بعض دفعہ آپ سنتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے یہ اجر ملے گا، نماز پڑھنے سے مغفرت ہوگی، نماز پڑھنے سے جنت کے درجات ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نماز پڑھنے سے صرف آخرت نہیں سنورتی، بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کامیابی کے اور نام کمانے کے اور مال خوشحالی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی تمام تر توانائی، اپنی انرجی، اپنا وقت صرف کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی سنوار لوں، میں اپنا فیوچر بنا لوں، اپنے بچوں کا فیوچر بنا لوں، اور جو کی ہے، جو راز ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کر دیا، اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اس راز کو نہیں پائیں گے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم نہ دنیا اور نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز پڑھیے۔ اور بڑی خوبصورت بات بچپن سے ہم پڑھتے آتے تھے، اکثر جگہوں پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی موت سے پہلے تک۔ اور ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے سورہ اخلاص یا سورہ توحید، یعنی قل هو اللہ احد، اس کی، جس کو کثرت سے نماز میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا مفہوم مقصد ہے، اہمیت فضیلت کچھ میں نے بیان کی تھی، میں اپنی بات کو آگے وہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ اس سورہ میں جب ہم پڑھتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، تو ہم دراصل اقرار کرتے ہیں اس کی بندگی، اس کی وحدانیت، اس کی ذات کا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس میں نظم و ضبط نہ رہتا، بلکہ فساد پیدا ہو جاتا۔ 2 لوگوں کی رائے ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، 2 لیڈر ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، 2 سربراہ کبھی بھی ایک طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو پوری کائنات کو کیسے 2 خدا ہوتے یا ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس کو اس طرح سے نظم و ضبط پر قائم رہنے دیتے؟ یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، اس پر بھی غور کیجئے کہ واقعی اللہ ایک ہے، لا شریک ہے۔ اب وہ کس طرح تنہا ہے، وضاحت فرما دی۔ کیونکہ قوموں نے شیطان کے پیروکار بن کر، اس کے شکنجے میں پھنس کر، اس کے فریب میں آ کر، ہر دور میں گمراہوں نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو منسوب کیا ہے، کسی کو اس کی خدائی میں شریک کیا، کسی کو معاذ اللہ اس کی اولاد قرار دیا، کسی کو معاذ اللہ اس کی بیوی قرار دیا۔
کسی کو اس کا ہمسر بتایا کہ معاذ اللہ جو خوبیاں، جو کمالات، جو اختیارات اللہ کے پاس ہے یہ تو فلاں کے پاس بھی ہیں، اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ نمرود کیا کہا کرتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک بے قصور قیدی کو اس نے قتل کرنے کی، اس کی جان لینے کی سزا سنا دی، حکم دے دیا، اور جس پر قصور ثابت ہو چکا تھا اور اس کو قتل کیا جانا تھا اسے رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تم رب ہو تو اسے مغرب سے لا کر دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، لاجواب ہو گیا، وہ کافر ہکا بکا ہو گیا، اس کو کچھ سوجا نہیں، اس کو کوئی جواب بند نہیں پڑا۔ لیکن بہرحال جس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو لاکھوں دلیلوں کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہر اور پوشیدہ، چھوٹے اور بڑے شرک کی نفی کر دی، اور کیسے فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ، ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کوئی اسے مانے تو اس کی شان بڑھتی نہیں، کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ تو اس کا احسان ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ جب ہم بندگی کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب اور اس کی طرف سے نعمتیں پاتے ہیں۔ اسی لیے فرما دیا کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کا تقرب، اس کا قرب، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی پریکٹس ہوتی ہے، ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لا تعداد اس کے سارے فوائد اور فضائل ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ ہم خیرات کرتے ہیں تو وہ ہماری خطاؤں کے اور بڑے بڑے گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمارے مال میں اضافے کا، برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم حج پر جاتے ہیں، ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، ہمیں امان مل جاتی ہے۔ ہر عبادت، چاہے ذکر ہو یا صلاۃ ہو، ہمیں ہی اس کا فیض پہنچتا ہے۔ کوئی اللہ کو نہیں مانے گا تو اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کے لیڈرز جیسا معاملہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا، جو ریاست کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے، اگر لوگ انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، اگر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو وہ بادشاہ نہیں رہے گا یا وہ سربراہ نہیں رہے گا۔ اللہ تو مالک ہے، چاہے پوری کائنات بھی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کفر کرنے لگے، پھر بھی مالک تو وہی رہے گا، اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اس بات کو سمجھ کر جب ہم عبادت کریں گے کہ ہم اتنے عاجز اور اتنے بے بس ہیں اور ہمارا رب اتنی قدرت، اتنے اختیار والا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے، اب آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس آلریڈی، فرض کیجئے بہت سے ملازمین ہیں گھر میں، بہت سے ملازمین ہیں، لیکن آپ کو ایک شخص کے حال پر رحم آتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں کسی طرح اس کی مدد کروں، اور آپ اس کو کہتے بھئی میرے گھر آ جاؤ ملازمت کرنا، یا میری کمپنی یا میرے آفس میں جو بھی جگہ ہے۔ اب آپ نے صرف اس کو اضافی تنخواہ دیا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ سمجھنے لگے کہ جی سارا کام میرے بل بوتے پہ ان کا چل رہا ہے، تو یہ اس کی خوش فہمی ہوگی۔ اس نے صرف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو مدد دینے کے لیے ایک اضافی پوسٹ قائم کی اور اس پر آپ کو بٹھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی مہربانی کا اعتراف کریں۔ یہی معاملے کو یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پاس عبادت کے لیے کرو بیاں لاکھوں تعداد میں موجود ہیں، اسے ہماری کسی نماز، کسی
نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو سراسر بھلا ہمارا ہی ہوگا. اسی لیے کہا اللہ بے نیاز ہے. کس کبھی چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جاتا ہے. کبھی دل میں ریا آ جائے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. لم یلد ولم یولد، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. دیکھیے ماں باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، یعنی جس کی اولاد ہوتی ہے یقیناً وہ بھی کسی سے پیدا ہی ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا آتا ہے جو انسانی بقا کا اور فروغ کا ایک نارمل ایک قدرتی ذریعہ ہے کہ انسانوں سے اولادیں پھیلتی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں، نسل در نسل یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اس کا معاملہ انسانوں کے معاملے جیسا نہیں ہے. اس نے تخلیق تو سب کو کیا، جیسے ایک جنرلی ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہ پیدا کرنے والا معاملہ جو ہے یعنی تخلیق کیا، بنایا. لیکن جس طرح ہم انسانوں میں کہتے ہیں کہ اولاد پیدا ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کے وجود سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جن قوموں نے انبیاء کو اللہ سے منسوب کیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، معاذ اللہ. کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کی اولاد بھی نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں، کیونکہ اولاد اور ماں باپ کی حقیقت ایک ہی جیسی ہے. اب آپ یہ دیکھیے بادشاہ کا اگر بیٹا ہے، اس کا ولی عہد ہے، تو کل کا بادشاہ ہوگا. اس کا بیٹا، اس کا ولی عہد ہے، وہ کل کا بادشاہ ہوگا. معاذ اللہ اگر ہم اللہ سے اولاد کا عقیدہ منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ معاذ اللہ جو اللہ کی اولاد ہے وہ بھی پھر خدا ہے، پھر جو اس کی اولاد ہے وہ بھی خدا ہے. تو یہ سلسلہ تو تھمے گا ہی نہیں. اور رول اللہ کا، فطرت کا، قدرت کا یہ ہے ایک خدا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، وہ تمہارا ایک ہی معبود ہے. اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ہم معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہم شرک نہیں کرتے نا. ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی اللہ کی بیٹیاں ہیں. لیکن ایک اور بھی انداز ہے شرک کا. جیسے نمرود نے بات کہی نا زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. مشرکوں نے ہر چیز کے خدا الگ بنا رکھے تھے. یہ اولاد عطا کرتا ہے، یہ حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے. یہ جو ہمارا معبود ہے یہ ہمیں بیماری سے تندرستی یعنی شفا عطا کرتا ہے، یہ ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے. ہر کسی کے عمل کے حساب سے سب نے الگ الگ خدا بنا لیے. ساری عبادت، سارا عمل، ساری نیکی اللہ کے لیے ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ معاذ اللہ ہم میں سے تو کوئی شرک نہیں کرتا، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں. لیکن ایک پہلو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھیے کسی کو اپنا مالک مختار ماننا اس سینس میں بھی ہے کہ کوئی ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کا حکم دے. کوئی اتھارٹی، کوئی ہمارا جو بھی باس کہہ لیجئے، سربراہ کہہ لیجئے، ہمارے سر پر جو بھی ہے، یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا ہم کسی کے تابع ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ سے بغاوت کی طرف لے جائے، اگر وہ ہمیں حرام کو حلال کرنے پر اکسائے، اگر وہ ہمیں حرام کاموں کی دعوت دے، ہم نے اس کی بات مان لی، تو یہ بھی تو شرک کی ایک قسم ہو گئی نا. کہ ہم اس سے تو ڈرے، ہم اس سے تو خوف زدہ ہوئے، ہم نے اس کی اطاعت تو کی مگر اللہ کی اطاعت نہیں کی. تو نماز میں بار بار ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا معبود اور کوئی نہیں ہے. یہ نفس بھی تو بت ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. نفس جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ نہیں کرتے. نفس گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کی طرف. تو یہ یاد رکھیے کسی کی بھی محبت، کسی کا بھی ادب، کسی کا بھی احترام، کسی کی بھی ہم سے جو افیکشن ہے، اگر وہ ہمیں اللہ کے احکامات کو توڑنے پر مجبور کر دے تو یہ بھی
اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابری والا ٹھہرانے سے متعلق کی بات ہو جائے گی۔ پوری دنیا روٹھ جاتی ہے تو روٹھ جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبولیت کے درجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں،